عزیزان گرامی سورہ کوثر ایک مرتبہ نازل ہوا اور اللہ نے چیلنج دیا تھا اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکتے، اللہ نے آسان بنا دی فاتو میں عشر سور میں مثل قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے لے. کیا آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سارے عرب بیٹھ گئے کوشش کرنے لگے 10 سورے بنانے ہیں. فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. پھر اللہ نے اور آسان بنا، صرف ایک سورہ لے آؤ قرآن کے سوروں جیسا، جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو، تم میرے حبیب کا جواب نہیں دے سکتے. توجہ، ان سب نے کوشش شروع کی ایک سورہ بنانا قرآن کے سوروں جیسا. بڑے بڑے اپنے ادباء کو بلایا، شعراء کو بلایا کہ جواب تو صرف ایک سورہ بنانا، جواب نہیں لا سکے، سارے زور لگاتے رہے. توجہ، پھر جب وہ جواب نہیں لا سکے تو انہوں نے فیصلہ کیا قتل کر دو. پتہ چلا جب علم کا جواب نہ ہو تو قتل کیا جاتا ہے. یہ ٹارگٹ کلنگ دہشت گردی تب ہوتی ہے جب علمی جواب نہ ہو. عزیزان گرامی، وہ جب کوشش کر رہے تھے رسول اسلام نے کہا سب سے مختصر سورہ ایک واقعہ پیش کر. قرآن یعنی بہرحال قرآن سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے مکے میں خانہ کعبہ غلاف کعبہ پہ 7 معلقات 7 قصیدے لٹکائے گئے تھے. 7 قصیدے جن کا جواب اب تک کوئی نہیں لا سکا تھا. بہترین پیغمبر نے کہا جہاں وہ 7 قصیدے ہیں نا، یہ سب سے قرآن کا مختصر سورہ وہاں پہ لکھ کے لگا دو. جہاں 7 معلقات 7 قصیدے، تو کسی نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. یہ سورہ لکھا، سارے عرب جمع ہو گئے، کہا یہ سب سے مختصر سورہ، جواب لکھو. توجہ، جواب لکھو. اس سورہ کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، قرآن کے کسی بھی سورہ کا جواب نہیں آ سکتا، خاص طور سے سورہ کوثر، کیونکہ یہ سورہ جس بی بی کی شان میں آیا ہے وہ بی بی بے مثال ہے. میں تو بہت تفصیل میں بیان کرنے کے ارادے سے تھا لیکن مختصر کروں گا. عزیزان گرامی، انہوں نے سب نے کوشش شروع کی، سورہ کوثر کو لکھ کے لگا دیا گیا. اب سب کے سب کوشش کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا شاعر ہے شاہ شین عین شین عین شاہ نام ایک شاعر تھا، پورے سال کلام نہیں کرتا تھا. میں نے کہا تھا سب ایک واقعہ ہے، یہ کلام کیوں میری فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے. تو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا اور صرف ایک دن جب میلہ لگتا تھا مکے میں تو وہ کلام اپنے شاعری سناتا تھا. ہر روز عصر کے وقت گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلتا تو تمام شعراء اپنا اپنا کلام اسے دکھاتے کہ تصحیح کر دے. وہ پڑھتا، قلم سے اسی پہ غلطیاں نکال دیتا کیونکہ بولتا نہیں تھا تاکہ میری فصاحت کم نہ ہو جائے. غلطیاں لکھ دیتا. ایک دفعہ پڑھتا، اغلاط نکالتا شاعری کے. کسی نے کہا سورہ کوثر لے چلو شاہ کے پاس. اب سارے عرب سردار جمع، ادباء جمع، شعراء موجود. ایک مرتبہ جیسے شاشہ نکلا، کسی نے کلام پیش کیا، شاشہ یہ میری شاعری، اس نے تصحیح کی. کسی نے کہا یہ میرا کلام، اس نے پڑھا ایک دفعہ، فوراً کا اس میں یہ غلطیاں. ایک آدمی نے اچانک سورہ کوثر سامنے رکھے، کہا ذرا اس کی غلطیاں نکال دے. شاشہ نے قلم اٹھایا، ایک دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا. لکھنا چاہتا تھا لیکن ذہن میں کچھ نہیں آیا. اس نے دوبارہ سورہ کوثر کو پڑھا، پھر کوئی غلطی نظر نہیں آئی. تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے. یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے. عزیزان گرامی، اب میں جلدی تفسیر کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی
نماز بجا لائیے کوثر کے بدلے. اور ونحر نہر کیجئے اونٹ، سب سے بڑا جو حلال جانور ہے وہ اونٹ ہے، اسے نہر کیجئے، بکرا کافی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے حبیب نماز قائم کر کے آپ نہر کیجئے اونٹ. ان شانئک هو الابتر، بے شک کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے. عزیزان گرامی، ایک ابو لہب نامی آدمی مکے میں تھا جو پیغمبر کو وہ اور کچھ اور ابو جہل اور کچھ اور ابو سفیان مغیرہ، یہ سب کے سب مغیرہ سے متعلق زیادہ لوگوں نے لکھا کہ اس نے معاذ اللہ پیغمبر کی توہین، کیونکہ پیغمبر کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم مدینے میں جناب ماریہ سے. لیکن جناب قاسم عبداللہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں اگر کسی کے سارے بیٹے زندگی میں اس کے مر جاتے تو وہ اسے کہتے تھے ابتر، یہ نسل بریدہ. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں. کہتے تھے یہ نسل بریدہ ہے، اس کے سارے بیٹے مارے گئے. توہین آمیز جملہ تھا. اب ایک مرتبہ ان سب نے کہا کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی، بیٹے سارے کے، توجہ ہے میرے ساتھ، کہ اب وہ رسول خدا کا نام لے کے کہنے لگے. مغیرہ نے شروع کیا، سب کہنے لگے کہ محمد کے سارے بیٹے مر گئے معاذ اللہ، تو اب یہ ابتر ہیں معاذ اللہ، ان کی نسل نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان کا بدلہ لینے والا نہیں ہوگا. توجہ ہو، کوئی ان کی نسل میں نہیں ہوگا جو پیغام کو جاری رکھے. اب ایک بیٹی ہے، بیٹی سے نسل چلتی نہیں. اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہ جو سب کے سب تکاثر والے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ اہل علم ہے، ایک ہے سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے کثرت مال و دنیا جمع کرنے والے، ہلاک ہو گئے. الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دے گی کثرت دنیا. کچھ ہیں تکاثر والے، کچھ ہیں کوثر والے. یعنی لوگ ہیں یا نہیں؟ اب وہ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ تکاثر والے تھے، دنیا جمع کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. بہت سے مسلمان کہتے ہیں جنت میں جو حوض ہے اس کا نام کوثر ہے، اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا. اللہ نے جب بھی جنت سے متعلق بات کی ہے تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا، مستقبل کا، توجہ ہو، فیوچر ٹینس استعمال کیا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. عطا کرے گا. سورہ کوثر میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. کوثر دنیا میں ہے. فخر الدین رازی سے سوال کیا گیا کہ کوثر سے مراد کیا؟ کہ خیر کثیر، جس سے بہتر کچھ نہ ہو اسے کہتے ہیں کوثر. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میں کہتا ہوں مفسروں کی بحث چھوڑ دے، سورہ میں جواب موجود ہے. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں، مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے. سارا مجمع ہے میرے ساتھ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ ہی میں جواب ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا میرے حبیب. پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا، ایک مرتبہ، نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا، کیونکہ اللہ نے پیغمبر کو فاطمہ سے نہ پہلے بیٹی دی نہ بعد میں. آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیے، میں ممنون ہوں. جس محبت سے آپ نے سنا، جس خستگی میں میں نے پڑھا، جس حالت میں میں نے پڑھا، میں جانتا ہوں. جس آپ محبت سے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کا. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. ابھی میں نے جواب نہیں دیا، سورہ ہی میں جواب موجود ہے. کوثر کون ہے؟
کوثر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک کہ آپ کا دشمن ابتر ہے. ابتدا میں کہ ہم نے کوثر عطا کیا، دشمن ابتر ہے. وہ جو دشمن کہتا تھا آپ ابتر ہیں، اللہ نے کہا وہ ابتر ہے، ہم نے کوثر عطا کیا. تو پتہ یہ چلا کوثر ابتر کا الٹ ہے. میں محبتوں کا ممنون. دشمن کہتا تھا آپ ابتر ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اے میرے حبیب، یہ جتنے آپ کے دشمن ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. کہاں گئے وہ سردار جن کے بڑے بڑے محل تھے؟ کچھ کے نام نہیں لوں گا، آخری آدمی تھا، کچھ کے نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیے، کچھ کے نام لوں گا. جتنے بھی دشمن رسالت تھے، دشمنان اہل بیت تھے، کہاں گئے؟ کہاں ہیں وہ؟ ان کے نام و نشان مٹ گئے. آل محمد آج بھی بعظمت ہے. کہاں ہے بنو امیہ؟ کہاں ہے بنی عباس؟ وہ بنو امیہ، وہ یزید جو کہتا تھا میں حسین کا نام مٹا دوں گا، آج اس کی قبر کا پتہ نہیں. اسی کا شہر ہے دمشق. توجہ، اسی کا شہر تھا. جب بیویاں قیدی بنا کے لے جائی گئی نا، شہر اس کا تھا. جناب زینب کو قیدی بنا کے لایا، شہر اس کا تھا، حکومت اس کی، سپاہی اس کے، فوج اس کی، سکہ اس کا. آج اسی کے شہر میں اس کی قبر کا پتہ نہیں. جب شام جائیں گے تو ایک ہی نام لکھا ہوگا، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. توجہ ہے نا؟ زباں کے ساتھ دل بولا، سب مومن ہاتھ اٹھا کے زباں کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، حیدری. توجہ فرمائی جائیں گے. توجہ فرمائیے گا جزائر. ممنون ہوں آپ کی محبتوں. یقین مانیے کہ آپ نے جس محبت سے سن لیا، میں ممنون ہوں آپ کا. جناب سیدہ قبول فرمائیں. میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں. جناب سیدہ کا سایہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے. اچھا جانے کے نامی کہاں گئے وہ جو کہتے تھے ہم اہل بیت کا نام مٹا دیں گے، ہم کہیں مجلس نہیں ہونے دیں گے، یہ عزاداری رکوا دی جائے گی. توجہ میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ ہو آخری آدمی تک. کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے ہم عزاداری مٹا دیں گے؟ کہاں گیا وہ حسنی مبارک جس میں نہ حسن تھا نہ وہ مبارک تھا؟ کہاں گیا وہ قذافی جو کہتا تھا کبھی حسین کی مجلس نہیں ہوگی لیبیا میں؟ وہ چلے گئے، عزاداری ہے. جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ جو کہتے تھے نا پاکستان میں عزاداری رکوا دیں گے، انہیں بتا دو جو حسین کی دشمنی مول لیتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے بات پہنچ رہی ہے. یہ عزاداری آب حیات بھی کیا ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں. آب حیات تو سمجھتے ہیں نا، جو پینے اسے موت نہیں آتی. عزیزان گرامی، عزاداری آب حیات بھی کیا ہے. جو ساتھ مل جائے اسے بقا ملتی ہے، جو مخالف ہو جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت
آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا. عزیزان گرامی یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ جو ان کا ماننے والا بنے گا وہ وہی رضی اللہ کہلائے گا. میں جملہ تو کہہ گیا. جو سیدہ کا ماننے والا ہے نا اسی کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. جو سیدہ کا انکار کر دے وہی مغضوب علیہم ہے, اسی پہ اللہ کا غضب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ کی رضایت کو دیکھتا ہے, سیدہ کے غضب کو دیکھتا ہے. عزیزان گرامی مجھے یہ کہا کہ تفصیل سے پڑھیے گا. میں ایک جملہ سے پہلے کے پیش کروں, بڑے احتیاط سے پڑھ رہا. کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی سیاسی مسئلہ کھڑا ہو جائے. احتیاط اپنے لیے نہیں, آپ کے لیے زیادہ کرنا. عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کا ممنون. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کی عظمت کے لیے کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا زیارت وارثہ, جب آپ پڑھیں زیارات امام حسین کی تو اس میں جملہ پڑھتے ہیں چھٹے امام کا جملہ کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها. میں گواہی دیتا ہوں, ہم تو صرف دہرا رہے ہیں, گواہی ہماری نہیں ہے, گواہی تو چھٹے امام کی ہے. آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور, آپ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ. بہت سے برادران کھڑے مدریاں بچھارے, بس میں مکمل کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین سے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا, جاہلیت کے رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے. توجہ, آپ کا نور, توجہ, یہ جو سارے لوگ بحثیں کر رہے ہیں یہ نور ہیں یا نوری ہیں یا خاکی ہیں؟ بھئی ائمہ سے پوچھو, وہ کہتے ہیں آپ کا نور. یہ شیعوں میں بحثیں نہ کرو, اوروں کے لیے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. یہ شیعوں کے لیے نہیں بحث ہے کہ نوری تھے یا خاکی تھے. جسد ان کا جیسا بھی ہو, یہ ہمارے سامنے آئے ہیں اس بدن کے اندر, وہ انوار ہیں, وہ مخلوق اول ہیں. چلیے گا نا میرے ساتھ, گھبرا تو نہیں رہے ہیں, سارا مجمع ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی تو اب یہاں پہ پیش کر رہا ہوں, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. آواز میں زیادہ چیخ تو نہیں رہا, طاقت نہیں ہے, میں آپ کی محبتوں کی خاطر اتنا زور لگا رہا ہوں, یہ خون جگر دے رہا ہوں آپ کے لیے. عزیزان گرامی اب یہ خود امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا, اپنی کتاب میں لکھا مصباح الہدایہ فی الخلافت والولایہ. حوالہ اس لیے میں نہیں دیتا کہ کوئی انکار نہ کرے, میں کچھ ایسے فضائل سنانے لگا ہوں کہ جو پسند کرے برداشت کرے ماں کو دعا ضرور دے. سنیں گے آپ, پیش کرنے لگا ہوں جملہ, اتنے بڑے مرجع کا حوالہ دیا, کوئی انکار نہ کرے. کہ یہ جو نور چلا, چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے چلا. کہ یہ جو نور چلا جناب آدم سے, جناب آدم جنت سے زمین پہ آئے, انوار ساتھ لے کے آئے. کہ وہ 14 کے انوار نہیں تھے, 13 کے انوار تھے. سارے مجمع کی توجہ چاہیے, جب تک میں نتیجہ نہ دوں کوئی نتیجے پہ نہ جائے. کہ 13 کے انوار تھے, 13 کے انوار, 14 کے نہیں تھے. یہ انوار چلتے رہے, جب جناب عبد المطلب پہ پہنچے انوار تو تقسیم ہوگا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا, نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. اب ہے مجمع میرے ساتھ, جناب عبداللہ کے پاس ایک نور, نور نبوت وہاں, نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 13 انوار تھے, 14 نہیں. ایک نور ایسا تھا کہ اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. فرمائیے جانے کی نا, سلامت رہے, آباد رہے. میں مکمل کر رہا ہوں.
توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں کرا. ایک نور ایسا ہے کہ خود پیغمبر معراج پہ گئے. معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ. اب بات پہنچ گئی ہے جانے کے رام. یہ خاتون جنت ہیں، اسی لیے کہا جاتا خاتون جنت ہیں. اسی لیے ام المؤمنین نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ آپ نے خود کہا اولاد سے محبت کا اظہار کرو تو چہرہ چومو، اور ماں باپ سے محبت کا اظہار کرو تو ہاتھ چومو. بات پہنچی. ماں باپ اولاد کو پیار کریں تو پیشانی یا گلا یا رخسار چومیں، اور بچے اولاد ماں باپ کو چومیں، ماں باپ کے ہاتھ چومیں. بات پہنچ گئی ہے. یا رسول اللہ آپ سیدہ کی پیشانی چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، سمجھ میں آتا بیٹی ہیں، ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ مجمع گھبرا کے سن رہا. نہ آتے اگر میرا مزاج نہیں جانتے تھے. عزیزان گرامی سرور کائنات سے ام المومنین نے کہا پیشانی چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، سمجھ میں آتا بیٹی ہے، یہ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہا ہیا ام ابیہا.